نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی تو ہمیں یاد ہو گیا ہوگا، اور اذا جب بھی آئے گا اس کا معنی ہے جب. اذا جب، جہاں کہیں بھی آئے گا اذا جب. قیلا کا معنی ہے کہا گیا، لہم ان کو، ان کو. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. لام کا معنی لیے یا واسطے ہوتا ہے، اور ہم کا معنی وہ. دونوں مل کے واسطے ان کے. واسطے ان کے ذرا اردو میں جچتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا. لا تفسدو، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، اور لا تفسدو دونوں مل کے نہ فساد کرو. فی کا معنی میں، الارض زمین. قالو انہوں نے کہا، انما بے شک، نحن ہم تو. نحن کا اصل معنی ہوتا ہے ہم، لیکن یہ ان دونوں الفاظ کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ انما نحن مل کے جو ہے اس کا معنی ہوگا بے شک ہم تو. ورنہ نحن اکیلا ہے تو اس کا معنی ہم. مصلحون اصلاح کرنے والے. اصلاح کرنے والے. الا جو ہے اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں. سن لو، اس کا معنی ہے سن لو. خبردار بھی لکھ لیں، سن لو ڈال کے ابلیغ ساتھ خبردار. انہم بے شک وہی. دوبارہ ہم ہے، اس کا معنی وہ. المفسدون فساد کرنے والے. واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن. لا نہیں، اور جب ساتھ یہ شعورون ملے گا، وہ شعور رکھتے ہیں. نہیں، وہ شعور رکھتے ہیں. جب با محاورہ ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. وَإِذَا اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور جب. قیل کہا گیا، لہم ان کو، آمنو تم ایمان لاؤ. آمنو تم ایمان لاؤ. کما جو ہے یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کا اور ما. کا معنی ہوتا ہے جیسا، اور ما کا معنی جو کچھ. کما جب دونوں ملتے ہیں تو جیسا کہ. جیسا کہ. آمنا وہ ایمان لایا. الناس لوگ، انسان کی جمع ہے الناس. قالو انہوں نے کہا. انؤمن میں آ کا معنی کیا. نؤمن ہم ایمان لائیں. کما جیسا کہ. آمنا وہ ایمان لایا. السفہاء بے وقوف لوگ. الا خبردار، اور ابلیغ سن لو، جو بھی استعمال کرنا چاہیں. انہم بے شک وہی، اور ہم کا معنی پھر وہ. بریکٹ میں لوگ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے،
وہ لوگ، السفہاء بے وقوف لوگ، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے ہیں۔ یہاں تک تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اب جو سوال آپ نے فرمایا کہ پہلے واحد کا ترجمہ کیوں لکھوایا ہے اور آگے اسم جو ہے وہ اس کا جمع آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ہر روز یہ بات دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لفظی ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہمارے سامنے ہے اس کا ڈکشنری میننگ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو لغت میں معنی آپ کو مل سکتا ہے اس لفظ کا وہ معنی بتائیں گے، اور اس کے بعد جب الفاظ آپس میں جڑتے ہیں تو اس میں گرامر کا عمل دخل ہوتا ہے، گرامر کے ذریعے پھر اس کے معنی بدلتے ہیں، اور وہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے گرامر کی روشنی میں ہوتا ہے، صرف الفاظ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم دبئی میں ہوا کرتے تھے تو وہاں جو لوگ ہیں عربی، انہوں نے تھوڑی تھوڑی اردو سیکھی ہوئی ہے، تو اردو وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ اپنے نوکر سے وہ عربی پوچھنے لگا سکتا ہے آج تم بازار جائے گا، سکتا ہے آج تم بازار جائے گا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ آج تم بازار جا سکتے ہو، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ ان الفاظ کو جوڑنا کیسے ہے۔ جو الفاظ تھے ملا جلا کے اس نے اس کے حوالے کر دیے کہ اب اس سے خود بخود بات سمجھ لو۔ تو آمنا چونکہ واحد ہی لفظ ہے لغت کے لحاظ سے، اس لیے اس کا معنی ہم نے یہی لکھا کہ ایمان لایا تو، یا وہ ایمان لایا۔ جب ہم اس کو ملا کے اب پڑھیں گے، بامحاورہ ترجمہ کریں گے، تو گرامر ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب فاعل جمع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں فعل واحد لانا ہوتا ہے، معنی اس کا جمع والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم گرامر اس کے لحاظ سے، بامحاورہ ترجمے کے لحاظ سے انشاءاللہ اس کا معنی جمع والا ہی کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جائے، اب کہا گیا نہیں رہا، اور جب ان کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا وہ کہتے ہیں، اب اس کا معنی انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے۔ اب اور کے معنی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت ہے، اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار، بے شک وہی ہیں بے وقوف لوگ، لیکن وہ جانتے نہیں۔ ترجمے کے لحاظ سے یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوا۔ یہ منافقین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ رکوع کے شروع سے ہمیں بتلایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور نہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا اور مومنوں کو بھی دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ یہ سامنے کر رہے ہیں، اور مومنوں کو اس لیے نہیں
کہ مومنوں کو اللہ پاک باتیں ان کی بتا دیتے ہیں۔ یہ بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اور آج کل بھی اگر مومن پکا ہو، دل میں ایمان مضبوط ہو، تو کبھی وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بات سجھا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو پھر منافقین کی چالیں ان پر چل جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ان کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین میں فساد کیا کرتے تھے؟ ادھر مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے، ادھر سے باتیں سنتے تھے، پھر کافروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، ادھر گپ شپ لگاتے تھے، مسلمانوں کی باتیں جا کے ان کو بتاتے تھے، اور ان کی باتیں جو مسلمانوں کو ڈرانے والی ہوتی، مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ آ کے مسلمانوں کو کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا اسلحہ جمع کیا ہے اور حملہ کرنے والے ہیں، ڈرو ان سے، بچنے کی کوئی صورت نکالو۔ اور اس طریقے سے کمزور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اس سے اور اضافہ ہو جاتا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو ان لوگوں کو جب یہ شکایت کی جاتی کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہو، کبھی کافروں کے پاس، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کیسے کرنے والے ہیں کہ لوگ پہلے سارے کے سارے اکٹھے رہتے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، جب سے نیا دین آیا ہے لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا ہے، باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو گیا ہے، بھائیوں کے اندر اختلافات ہو گئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ان کو اور ان کی باتیں آپ کو بتا کے آپ کے درمیان کوئی صلح والی صورت جو ہے وہ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صلح والی صورت نہیں ہے، یہ تو فساد ہی کرنے والے ہیں، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جس کو یہ صلح سمجھ رہے ہیں، جس کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں، وہ فساد ہے۔ اور فساد ایسا برا گناہ ہے، ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ فسادی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عذاب پانے والا آدمی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ زمین میں پھرتے ہیں یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ ڈاکہ وغیرہ ڈالتے ہیں، راستے میں جا کے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈراتے ہیں، خوف طاری کر دیتے ہیں، ان کی بہت بڑی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ ان کو کہا ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ اسلامی حکومت ان کو یہ سزا دے کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دے، ایک طرف سے ہاتھ کاٹے، دوسری طرف سے پاؤں کاٹے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ زمین میں فساد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فساد ڈالنا جو ہے، قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے یا زمین میں فساد کرتا ہے، وہ ایسا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، جیسا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے رویے پر بار بار غور کرتے رہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف نہ پڑے، کہیں ناراضگیاں نہ بڑھیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کچھ لوگ ناراض ہیں تو ان میں اصلاح کروانے کی مخلصانہ کوشش کی جائے، کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ان کو کہا جاتا کہ مخلص ہو کر ایمان لے آؤ، کافروں کے پاس کیوں جاتے ہو، مسلمانوں کے اندر رہو، تو وہ کہتے کہ یہ تو احمق لوگ ہیں کہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، ہم تو نقصان نہیں اٹھانا چاہتے اور مار نہیں کھانا چاہتے، ہم تو سمجھداری سے زندگی گزاریں گے، اپنا بچ بچا کے وقت گزار لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص مسلمان بنائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا